بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خودکشی مت کرو. دیکھیے پھر ایک نیا عنوان آ گیا. یہ قرآن کی شان ہے. دیکھیے عنوان بدلتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. اس خوبصورتی سے قرآن عنوان تبدیل کرتا ہے. اپنے آپ کو ہلاک مت کرو, اپنی جان کو ہلاک مت کرو. نہ خود کی جان ہلاک کرو نہ کسی کو قتل کرو. خود کی جان ہلاک کرنے کے لیے بھی منع فرمایا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو خودکشی کرے گا, دیکھیے کتنی بھی مشکل آ جائے, مصیبت آ جائے, خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں بہت پریشان ہو گیا, خودکشی کر لوں, لٹک جاؤں, یہ زہر کھا لوں, وہ کر لوں. آپ کیوں خودکشی کرنا چاہتے ہیں؟ میری آواز گھروں تک بھی پہنچ رہی ہے. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کیوں خودکشی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ وقتی طور پر جس مصیبت میں مبتلا ہیں آپ اس سے آپ کو نجات مل جائے, بس یہی آپ چاہتے ہیں. لیکن یہ وقتی طور کی مصیبت سے نجات پانے کے لیے آپ ہمیشہ کی اس سے بڑی مصیبت مول لے رہے ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس چیز سے خودکشی کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ اسی سے خودکشی وہ کرتا رہے گا. جیسے کسی نے پھانسی پہ اپنے آپ کو لٹکا لیا, پھانسی کے پھندے پہ وہ لٹک گیا. اب وہ یہاں سے تو مر کر کے ایسا لگا کہ چلو سکون پا گیا, ٹینشن ختم. نہیں, اس سے بڑا ٹینشن. کیا ٹینشن ہے کہ دنیا والے ستا رہے تھے لیکن اب وہ جہنم میں گیا اور اب اس کے لیے آگ کا پھندا لٹکایا جائے گا اور پھر پھانسی دی جائے گی, پھر وہ اس کو مارا جائے گا, پھر زندہ کیا جائے گا, پھر آگ کے پھندے میں لٹکایا جائے گا, پھر اس کو مارا جائے گا, پھر زندہ کی. یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا ایک طویل مدت تک. اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیشہ. اس سے ہمارے علماء فرماتے ہیں طویل مدت تک, اور کتنی طویل مدت ہوگی یہ اللہ جانے. تو یہ چند لمحے کی دنیا کی مصیبتیں مشکل ہے. کبھی کبھی کچھ نوجوان ایسا بھی ہوتے ہیں کوئی گناہ کرتے ہوئے غلطی کرتے پکڑا گئے. جیسے مثال کے طور پر میں کسی گناہ کی تائید نہیں کر رہا ہوں لیکن بتا رہا ہوں, جیسے چوری کرتے پکڑا گئے. بعض ایسے جوان ہمارے خودکشی کیا انہوں نے, مسلم جوانوں نے چوری کرتے پکڑا گئے تھے, شریف خاندان کے. اب باپ کی عزت داؤ پہ لگ گئی, خاندان کی عزت داؤ پہ لگ گئی, تو کیا کریں کہ چلو خودکشی کر لیں. خودکشی اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل تو یہ تھا کہ آپ سچی توبہ کرتے, اور جو داغ آپ کے خاندان پر چوری کی وجہ سے لگا ہے پھر آپ کی زندگی آپ ایسی پیش کرتے کہ لوگ اس زندگی کو بھول کر کے کہتے کہ یار اس کو ٹھوکر لگی تھی تو اس کی زندگی بدل گئی. مثال کے طور پہ حضرت فضیل بن عیاض پہلے ڈکیتی کرتے تھے. ڈکیتی کرتے تھے کہ نہیں, لکھا ہے کتابوں میں, بیان بھی ہوتا ہے. لیکن کیا کوئی حضرت فضیل سے نفرت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ڈکیتی کرتے تھے, جب توبہ کی ہے تو اتنے متقی ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے تقوی والے کہتے تھے کہ فضیل صرف متقی نہیں ہے بلکہ سراپا تقوی کا نام ہے فضیل بن عیاض. یوں اپنے آپ کو پیش کیا. اللہ نہ کرے کچھ ایسے جوان بھی تھے کسی لڑکی کے ساتھ پکڑا گئے, پھر خودکشی کر لی کہ بھئی چلو بدنامی ہو گئی, اب کیسے جئیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمت مت ہارو. غلطی ہوئی ہے نا, غلطی ہوئی ہے, جرم ہوا ہے, ہمت نہیں ہارنا. اس کا راستہ توبہ ہے. میں زنا کرنے والوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں, حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک گناہ کیا اب دوسرا گناہ کیوں کرتے ہو؟ اگر ایک گناہ ہو گیا تو اس کو توبہ کر لو اور پھر اپنی زندگی ایک اچھے انسان کی حیثیت سے پیش کرو. حضرت بشر حافی پوری رات پورا دن شراب کے میخانے میں پڑے رہتے تھے, شراب کے اڈوں پہ پڑے رہتے تھے, لیکن بس اللہ نے زندگی بدلی. ایسے توبہ کی کہ ایسی ولایت کا مقام پایا کہ آپ جس راستے سے گزر جاتے تھے اس راستے میں کبھی جانور گوبر نہیں کرتے تھے. یہ مقام ملا آپ کو. تو پچھلی زندگی میں جو ہوا سو ہوا, توبہ کرو اور اپنی زندگی کو ایک اچھے انداز سے پیش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھر عزت. اور توبہ کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا. ہر دنیا کی عدالت کا دستور ہے کہ جو اپنے جرم کا اقرار کر لے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. میرے اللہ کی عدالت ایسی ہے, اگر بندہ اقبال جرم کر کے سچی توبہ کر لے اللہ ذلیل ہونے نہیں دیتا, اتنی عزت عطا کرتا ہے کہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اس لیے خودکشی حل نہیں ہے, گناہ کا حل خودکشی نہیں ہے. قرض کے بوجھ تلے دبے, اس کا حل خودکشی نہیں ہے. اگر قرض کے بوجھ میں دب گئے ہو, اب نہیں دے پاتے, پہلے تو قرض مت کرو. اور اگر قرض کے بوجھ تلے دب گئے ہو تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں دینے کی حیثیت ہے تو زکوٰۃ کی رقم لے کر بھی اپنا قرض ادا کر سکتے.
اسلام نے راستے بتائے، اس راستے سے چلو. تو فرمایا کہ خودکشی نہ کرو. بڑا بہت بھیانک اس کا انجام ہے جہنم کے اندر. یعنی کسی نے زہر پی کر کے مرا ہے، تب اس کو جہنم کا زہر پلایا جائے گا، بار بار مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر مارا جائے گا. کسی نے چھری اپنے پیٹ میں ڈال لی ہے تو جہنم کی بنی ہوئی آگ کی چھری اس کے پیٹ میں ڈالی جائے گی، اس کو مارا جائے گا. یعنی جس چیز سے بھی اس نے خودکشی کی، اسی طریقے سے کوئی پانی میں کود کر خودکشی کیا ہے تو جہنم کی وہ ابلتی ہوئی کھولتی ہوئی نہروں میں اس کو ڈبایا جائے گا، مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا. سوچو کتنی تکلیف ہے. چند لمحے کی تکلیف کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اور حرام کام کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا وبال تم لے رہے ہو. اس لیے اللہ ہر مسلمان کو اس شیطانی وسوسے سے محفوظ رکھے. فرمایا کہ نہ خودکشی کرو اور نہ کسی کو تم قتل کرو. کسی کو قتل مت کرو، اس لیے کہ اگر تم نے بے گناہ کسی کو قتل کیا ہے، ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کے قتل کے برابر ہے. اللہ معاف نہیں فرمائے گا. بلکہ قاتل کا حال یہ ہے کہ جو قاتل ہے اس پہ اللہ نے لعنت کی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس کا مطلب بھی ہے کہ طویل مدت تک. بلکہ یہاں تک آیا کہ اگر قاتل توبہ نہ کرے تو اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا. کیونکہ آپ نے کسی کو قتل کیا تو آپ کسی مسلمان کو، تو آپ کی مسلمان بہن بیوہ ہوگی، اس کے بچے یتیم ہوں گے، اس کے گھر میں اندھیرا ہوگا. مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، کسی کو بھی تکلیف و درد تو ہم ہی کو ہونا ہے. اس لیے ایک دوسرے کو قتل مت کرو. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے شہر میں ابھی رمضان شریف سے پہلے قتل کی کئی واردات بھی ہوئی. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں، کتے کو چھیڑ دیا اس پر قتل کی واردات، بچوں پہ سے جھگڑا ہوا اس پہ قتل کی واردات. قتل کو آسان سمجھ رکھا ہے، قتل کو آسان سمجھ رکھا ہے. قاتل پر اللہ نے لعنت کی ہے، لعنت. اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے. اتنا ناراض ہوتا ہے اللہ قاتل سے. اس لیے بے گناہ، اچھا مسلمان تو مسلمان ہے، کسی کافر کو بھی بے وجہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسلمان تو بڑی چیز ہے، کوئی اگر مسلمان نہیں ہو تو اس کو بھی قتل نہیں کر سکتے. اتنا آسان نہیں ہے قتل. بلکہ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی چڑیا کو بھی آپ نے بلا وجہ قتل کیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو چڑیا کو بلا وجہ قتل کرے گا تو پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی لائے گا تو اللہ اس کی نیکیوں کو رد کر کے اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا. یعنی چڑیا اگر حلال تھی، آپ نے کھانے کے لیے ذبح کیا تب تو ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت تھی، وہ بلا وجہ قتل کیا، کھیل تماشے میں قتل کیا. پہاڑوں جیسی نیکیاں ایک چڑیا کے قتل پر رد کر دی جائے گی. پہاڑوں جیسی حج، عمرہ، رمضان شریف کی روز سب رد کر کے صرف چڑیا کے قتل پر. دیکھو، اپنی ضرورت کے لیے ذبح کرنا الگ اور شوق کے لیے قتل کرنا الگ. دونوں کا فرق آپ سمجھیں گے، اس پر توجہ ہوگی آپ کی. کھیل کود کے لیے آپ نے قتل کر دیا، جہنم میں ڈالا جائے گا. جب چڑیا کے قتل پر یہ وبال ہے تو انسانوں کے قتل پر پھر اس سے ان لوگوں کو بھی سبق لینا چاہیے جو خود کے بچوں کو قتل کر دیتے ماں کے پیٹ میں. اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنی اولاد کو قتل مت کرو غربت کے خوف سے. اللہ انہیں بھی کھلاتا اور تمہیں بھی کھلاتا. اللہ کھلانے والا. اس لیے ان چیزوں سے بچو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اب یہ بڑے گناہوں کا ذکر تھا نا، خودکشی ہے، قتل ہے، حرام مال ہے، اب قرآن